بے تحاشا ناقابل بیان اور تاریخ ساز پابندیوں کے باوجود جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن میں بڑے بڑوں کے چھکے چھڑائے ہیں، اس سے اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آ گئی ہے کہ انہوں نے جتنا پی ٹی آئی کے خطرے کو بڑا سمجھا تھا وہ اس سے کہیں بڑا خطرہ ہے، لہٰذا اب وہ ایک نئے عزم، نئے جوش اور نئے ولولے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے کمر بستہ ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے آزاد امیدواروں کو بہت تیزی کے ساتھ توڑنے کا سلسلہ جاری ہے۔ الیکشن کمیشن اور عدالتیں بالکل پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف نہیں دیں گی۔ فیس سیونگ کے لیے اور اپنی آپ کو لان تان سے بچانے کے لیے دو چار الیکشن ٹریبیونل یا عدالتیں شاید دو چار کیسز میں تحریک انصاف کے امیدواروں کے حق میں فیصلے دے دیں، ورنہ 99% یا 95% امکان اسی بات کا ہے کہ کوئی فیصلہ کسی عدالت، کسی ریٹرننگ افسر، کسی الیکشن کمیشن سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے حق میں نہیں آئے گا، اور زیادہ سے زیادہ آزاد امیدواروں کو توڑنے کی کوششیں کی جاتی رہیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال واپس لے لی، بہت اچھا کیا، لیکن واضح ہو گیا چند گھنٹے یا چند منٹ کی ایکسرسائز سے ہی کہ ملک کے کسی حصے میں پی ٹی آئی والوں کو نہ صرف یہ کہ احتجاج نہیں کرنے دیا جائے گا، بلکہ وہ جہاں بھی احتجاج کرنے کے لیے نکلیں گے انہیں بھارتی ایجنٹ، اسرائیلی ایجنٹ، یہود و ہنود کے ساتھ مل کر پاکستان کی سالمیت کے خلاف سازش کرنے والے دہشت گرد قرار دیا جائے گا، اور مارا پیٹا بھی انہیں جائے گا، اور شور بھی ٹی وی چینلز پر ان کے خلاف چلایا جائے گا۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ 15-20 نیوز چینلز ہیں ملک میں جو کام کر رہے ہیں، اور تقریباً ان میں سے 99.9% جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ بزنس کر رہے ہیں، وہ مجبور ہوتے ہیں اور انہوں نے وہی کرنا ہوتا ہے جو اہل قوت انہیں کہتے ہیں۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر وہ ملک میں بزنس کیسے کریں گے؟ تو بزنس مین کی تو مجبوری ہوتی ہے، چاہے وہ فیکٹری چلا رہا ہو، چاہے وہ دکان چلا رہا ہو، چاہے وہ ٹی وی چینل چلا رہا ہو، اسے تو جو طاقتور کہتے ہیں، جو ایجنسیز کہتی ہیں، اسے وہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر وہ مارا جائے گا، وہ پیسے کہاں سے کمائے گا، اپنے ملازموں کو تنخواہیں کہاں سے دے گا، اور ظاہر ہے اس نے کاروبار کیا ہوتا ہے، اس نے کروڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے پیسے کمانے کے لیے۔ اگر وہ منافع نہیں کمائے گا تو وہ زندہ کیسے رہے گا؟ اسے کام کرنے کا فائدہ کیا؟ لہٰذا ٹی وی چینلز تو مجبور ہیں، انہوں نے تو اہل قوت کی بات ماننی ہی ماننی ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کو، ایک پولیس نے، فوج نے، یا جو بھی ایجنسی، سیکیورٹی ایجنسیز ہوں، انہوں نے مارنا بھی ہے، اور پھر بھی انہوں نے پی ٹی آئی کو دہشت گرد، اور یہی خبریں چلانی ہے کہ دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، ملک میں انتشار پھیلانے کا منصوبہ ناکام، اسی طرح کی خبریں چلانی ہیں، اور ان پھر خبروں کو جو جو پرو اسٹیبلشمنٹ جماعتیں ہیں، اپنی نون لیگ اور وغیرہ وغیرہ، وہ سب پھر ایگزیبٹڈ کریں گی، اور ان کو لے کر ٹی وی چینلز پر شور مچائیں گی اور کہیں گی کہ دیکھو پی ٹی آئی والے کتنے بڑے دہشت گرد ہیں، وہ ملک میں الیکشن کے بعد بھی انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، دھاندلی کا شور مچانا ان کی پرانی عادت ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا اب تو اس وقت اگر پی ٹی آئی والوں کو اسمبلیوں میں ہی باعزت طریقے سے جانے دیا گیا، جو ان کے ایم این ایز، ایم پی ایس جیت گئے ہیں، انہیں ہی جس طرح اب کیسرا الہی اور خرم شیر زمان کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، اور جو مریم نواز کے خلاف جو فاروق صاحب جو الیکشن میں کھڑے تھے، پی ٹی آئی کے امیدوار، جو ظاہر ہے جیتے بھی ہیں، لیکن جس طرح ان کے ساتھ ہوا ہے یہ ابھی صرف ٹریلر ہے۔ پی ٹی آئی کے جیتنے والے اور ہارنے والے، اور جو آر اوز کے آفیسز میں یا الیکشن ٹریبیونل میں چیلنج کرنے والے نتائج کو، ہر قسم کے امیدواروں کو، اور جیتنے والے اور ہارنے والے ایم این ایز، ایم پی ایس کو، سب کو گرفتار کیا جائے گا۔ بالکل ننگی چٹی قسم کی دھونس زبردستی کا عالم جاری ہے، لہٰذا پی ٹی آئی والوں کو کم از کم سڑکوں پر آنے سے تو 100% احتراز کرنا چاہیے، اور کوشش صرف یہ کرنی چاہیے کہ وہ کسی طرح خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں، تاکہ کم از کم ایک صوبے میں تو ان کو کوئی پناہ مل سکے، اور عوام کو بھی کچھ سکون مل سکے، عوام کے لیے بھی کوئی ترقیاتی کام وہاں پہ ہو سکے، تاکہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ مایوس بالکل نہ ہو، اس کو کم از کم یہ تو پتہ ہو پورے ملک میں پی ٹی آئی کے ووٹر اور سپورٹر کو کہ اگر پی ٹی آئی کو ایک صوبے میں حکومت مل گئی ہے تو وہاں ڈیلیور کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو اس وقت جس معاملے پہ سب سے زیادہ غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں اپنے بہت اچھے لوگوں کو اپوزیشن لیڈر مقرر کریں، اور خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ کام کرنے والے آدمی کو وزیر اعلیٰ بنائیں، چاہے وہ عاطف خان ہو یا جو بھی ہو۔ یہ نہ سوچیں کہ کوئی وفادار ہے، کوئی بونگا ہے جو میرا مطیع بن کر رہے گا،
کوئی عثمان بزدار یا محمود خان ٹائپ آدمی بالکل وزیر اعلیٰ نہیں لگانا چاہیے. اب انہیں کوئی ایسا اچھا اور سمجھدار آدمی وزیر اعلیٰ لگانا چاہیے خیبر پختونخوا کا جو کام کرے, ڈیلیور کرے اور پی ٹی آئی کے ووٹر کو خوش کرے. اور جس طرح اس الیکشن میں پی ٹی آئی کو اندھا دھند ووٹ پڑے ہیں, آئندہ بھی پنجاب یا سندھ یا بلوچستان ملک کے ہر حصے سے پی ٹی آئی کے ووٹر کو یہ امید ہو, یہ ڈھارس ہو کہ اگر خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نے جیت کر ڈیلیور کیا ہے تو اگر وہ ہمارے یونٹ سے بھی جیتتی ہے تو وہ جیت کر ڈیلیور کرے گی. 2024 آخری الیکشن نہیں تھا, اللہ پاکستان کو زندگی دے. 2029 اور 2034 اور بہت سے الیکشنز آنے ہیں, اللہ خان صاحب کو بھی زندگی دے اور پی ٹی آئی کے ووٹرز اور سپورٹرز کو بھی ہمت اور حوصلہ دے. پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے, یہ انشاءاللہ قائم رہے گا. الیکشن پھر ہو جائیں گے, سیاست پھر ہو جائے گی, لیکن لڑنے جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, احتجاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کو عدالتوں, الیکشن کمیشن اور پارلیمنٹ کی مت مار دینی چاہیے. پی ٹی آئی کی حکمت عملی اس وقت صرف یہ ہونی چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں فوری طور پر حکومت بنائے, تاخیر نہ کرے اور ڈیلیور کرے, اور پنجاب اسمبلی کے اندر اور مرکزی اسمبلی کے اندر سیاست کرے, احتجاج کرے, کام کرے, حکومت پر تنقید کرے, اس کی پالیسیز کو عوام کے سامنے اجاگر کرے, اور عدالتوں میں, آر اوز کے آفسز میں, الیکشن کمیشن میں قانونی کارروائی کرے. قانونی کارروائی کے ذریعے اور پارلیمنٹری کارروائی کے ذریعے مت مار کے رکھ دے, حکومت کی بھی, الیکشن کمیشن کی بھی اور عدالتوں کی بھی. ان کا پیچھا نہ چھوڑے. سڑکوں پر آنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر اس کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو گرفتار نہ کیا گیا اور انہیں اسمبلیوں میں ہی کام کرنے دے دیا گیا تو شاید معروضی حالات میں یہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی کامیابی ہوگی.